جی السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید صاحب کے ساتھ موجود. نصرت صاحب، میں بڑی غلط فہمی کا شکار رہا کہ آپ کا سارا فوکس مجھ معصوم کو گمراہ کرنے پر ہے. آپ بڑی ہوشیاری سے ایسا آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں کہ میڈیا آپ کو کوڈ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے آپ کی اس بات کو جو آپ نے بڑی ہوشیاری سے کہی ہوتی ہے. اپنی پریزنس کا میڈیا پر فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے مس اور ڈس انفارمیشن کا تقریباً جال بچھایا. اچھا جی جی اللہ اکبر کہ کس قدر سنجیدہ بات ہو رہی ہے ناظرین. اور یہ اچھا ہاں سر کیری آن میں آپ کو نا فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. میں نے جو بات ابھی کی ہے اس کے حقائق بتانے جا رہا ہوں آپ کو. آپ نے اسی شو میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور جب آپ میرے ساتھ نہیں تھے میں آپ کے کالم بھی آف کورس حادثاتی طور پہ جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو پڑھ لیتا تھا. آپ نے کہا، بہت عرصہ سے آپ کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا. نواز شریف کے فیصلوں کو آپ یہ لکھتے رہے. پھر خدا کی کرنی ہوئی حالات بہتر ہوئے، نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے. اب ان کا پاکستان واپس آنا تھا، اب پھر تلوار لے کے آپ نکل کھڑے ہوئے ہیں. قلم تو ہمارے لیے تو لوگوں کے لیے تلوار ہے جن کے خلاف آپ پھر نہ آپ نے جھنڈا اٹھا لیا. خالی قلم نہیں، زبان بھی. چلو زبان کے رشتہ سنا ہے کہ زیادہ. اچھا، الفاظ کے رشتہ، زبان کے رشتہ. اینی وے، تو آپ نے پھر ایک نیا محاذ کھول دیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نواز شریف صاحب تو جی لاڈلے ہیں، نواز شریف صاحب کو تو لایا گیا، ان کو تو فیسیلیٹیٹ یہ کیا کہاں جا. دیکھ لیا، یہ کب کہہ دیا؟ حادثاتی طور پہ کل میں ٹی وی دیکھ رہا تو ہمارے دوست از اے گڈ وکٹ کیپر ایز ویل، ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں، شہزاد اقبال صاحب. اچھا، ان کے شو میں انہوں نے آپ کا کلپ لگایا. جیو میں. اچھا. اور وہاں آپ بیٹھے یہ تہمت دھر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب لاڈلے. What is this? ماشاء اللہ. ایک تو میں آپ کی اردو کے استعمال سے بہت متاثر ہوا میاں. تہمت دھرنا بھائی نے انشا تو شروع کر کے اتنے مک دین دو. عرض یہ کرنا مقصود ہے میرے پیارے بھائی سر، ہمارا جو کام ہے نا، ہم یہ جو دھندا کر رہے ہیں میں اور آپ بیٹھ کے، اس شو کو، اس سلاٹ کو جو ہے کرنٹ افیئرز کہا جاتا ہے. کہ حالات جس طرح جو کروٹ جو رخ لے رہے ہیں اس کے بارے میں تبصرہ آرائی کرنا. جس کلپ کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ کلپ میں نے نواز شریف صاحب کی وطن آمد سے 1 یا 2 روز قبل کہی تھی. میرا سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ بھائی وہ مختلف عدالتوں کو بطور ایبسکانڈر وانٹڈ تھے. بہتر یہ ہو کہ وہ اتریں اور اتر کے گرفتاری دے دیں، اور 1 یا 2 دن کے بعد روایتاً جب ان کا سرنڈر رجسٹرڈ ہو جائے گا تو ان کی ضمانت ہو جائے گی. تو کم از کم اس تاثر کو دور کریں کہ وہ کوئی ڈیل کے تحت نہیں آ رہے. اچھا، انہوں نے کیا نا، وہ آئے نا اسلام آباد. بابو میری بات سرنڈر آئے، کیا. وہ آئے، انہوں نے سرنڈر کیا تو ان کے آگے امیگریشن والے اپنی انگوٹھا لگانے والی مشین سرنڈر کر کے پہنچے ہوئے تھے. سر انگوٹھا لاؤ تو نہیں ایسی یار. اب جو حقائق ہیں نا، پھر یا تو پھر آپ خود ہی کہتے ہو کہ حقائق کی بنیاد پہ بات کرنی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب وہاں سے چلے اور ڈائریکٹ براہ راست لاہور آنے کے، جو خبر سب سے پہلے آپ کے خادم نے، بقول آپ کے ڈس انفارمیشن پھیلانے والے نے یہاں پہ آپ کو بریک کی، مس اینڈ ڈس. جی مس اینڈ ڈس. تو مس ڈس والے نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھائی وہ اسٹریٹ لاہور نہیں اتریں گے، وہ پہلے اسلام آباد آئیں گے. آئے، جب وہ اسلام آباد اترے تو امیگریشن والوں نے یہ کہا کہ تو نہ آیا تو ہم چلے آئے. انہوں نے کہا سر یہ ہے کہ انگوٹھا لاؤ تو خدا حافظ تو جاؤ. ٹھیک ہے، تیرے وجہ سیکیورٹی رسک نہ کہ وہ آتے ہاتھوں 2 بندے گئے. ایبسولوٹلی. دیکھو ایک بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں جینوئنلی محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے 2 بنیادی رہنماؤں کو شدید سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں. کس کو؟ نواز شریف صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کو. ٹھیک، تو اس کا خدشے کا اظہار ٹھیک. ہیونگ سیڈ دیٹ، اصل میری بات یہ ہے کہ صاحب آپ نے ایک سفر شروع کیا تھا. وہ سفر شروع ہوتا ہے ووٹ کو عزت دو، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا بہت کچھ دے لاسٹ اٹ. 2018 کے انتخابات میں بہت سارے لوگ جو جیتے ہوئے تھے وہ ہارے گئے. بہت سارے لوگ اس سے پہلے جو پورا بلڈ اپ ہوتا رہا اس میں مثال کے طور پر ڈان لیکس ہوئی، لوگوں کے کیریئر تباہ ہوئے. راؤ تحسین صاحب مثال کے طور پر انفارمیشن آفیسر تھے،
ان کو ان کا سیکٹری انفارمیشن ہونا جو ہے وہ دیوار پہ لکھا ہوا تھا، وہ بیچارے نہیں ہوئے۔ پرویز رشید صاحب، اچھا، پرویز رشید صاحب کا میں پھر بھی کہتا ہوں یار کہ سیاسی بندہ جو ہوتا ہے، متاثرین میں تو رہے لیکن متاثرین میں، اور وہ جو مرحوم جو تھے وہ اپنا یار وہ یہ اپنان کے والد جو تھے، وہ ابھی نام ان کا ابھی آ جائے گا، مشاہد اللہ صاحب، مشاہد اللہ صاحب، ٹھیک ہے نا، ان بیچاروں کو آپ نے یوں کر کے، اور جب بھی آپ کو معافی تو نہ ملی، اپنے قریب ترین دوستوں کو بھی آپ نے قربان کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی عدم موجودگی میں جو فضا بنی ہے، لیکن شرارت تو آپ کر گئے نا، اس دیکھنا پڑھی لکھی بات میں بھی آپ نے شرارت سے باز دیا ہے۔ آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھول گئے تھے، ہم 4 دن سے ذکر نہیں کیا، آج آپ نے پھر کر دیا۔ نہیں تو وہ نعرہ میں نے بلند کیا تھا اوریجنلی، نہیں مجھے یہ بتاؤ یہ میں نے بلند کیا تھا؟ غلطی ہو گئی بھائی ہم سے، کر دیا۔ لیٹس موو فارورڈ یار میں عرض یہ آپ کرنا، پیچھے پھنسے ہوئے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، آگے بڑھیے۔ آج تم اگر دیکھو معیشت کو عزت یار، دو۔ آج آپ دیکھو میڈیا جو ہے 7 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک کہیں نہ کہیں ایک سیگمنٹ یہ ضرور ہوگا کہ کیا نواز شریف لاڈلے ہیں؟ یہ تو میں نے تو نہیں کہا سارے ٹیلی ویژن والوں کو نا، میں بیچارہ کون ہوتا ہوں تقریباً۔ میرے سامنے تو آپ بیٹھے، لیکن آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ ایسا تاثر بلڈ کیا یار ہے۔ نہیں کیا مطلب تاثر، یہ تاثر میاں صاحب نے خود بلڈ کیا کہ میں خود لاڈلا وہ ہوں، یہ فرما کہ میں لاڈلا ہوں۔ یار انہوں نے نہیں کیا تو آج کل وہ جن کے نرغے میں ہے، میں لفظ نرغہ استعمال کر رہا ہوں، میں لفظ نرغہ استعمال کر رہا ہوں، لفظ نرغہ استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے جیسے لینڈ کیا تھا 48 گھنٹے کے اندر اندر، ابھی کمر بھی سیدھی نہیں کی تھی، بھاگے بھاگے تو پہننا کی کہتا جی وہ احتساب والی بات یاد ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس کے بعد یہاں پہ انگوٹھا وغیرہ لگا کے لاہور گئے، اور بڑی مہارت سے ہم نے کبھی جادوگروں کے پاس دیکھے تھے اس طرح کے کبوتر یا اس دن جلسے میں جیسے کمال، وہ کالے والا نہیں بیٹھا، وہ سفید والا چٹا، ہاں چٹا۔ اچھا، اور باقاعدہ یعنی کہ ایک پکاسو کی پینٹنگ جو ہے وہ ورچوئل لائف، واہ واہ واہ، کیا تصویر اس کشی طرح ہوئی۔ کر کے یوں کر دیں۔ اب عرض میرا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایسی صورتحال میں جب کہ ایک بہت ٹینشن کی فضا چل رہی ہے، یہ آئے کہ آپ کو لایا جا رہا ہے، سجنا ہے محفل تیرے لیے سجائی گئی ہے، اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اہتمام کیا جائے گا، انشور کیا جائے گا کہ 2/3 میجورٹی دلائی جائے۔ یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں نا، میاں صاحب نے تو اس کے بعد کوئی ایسا بیان ہی نہیں دیا، وہ تو روایتی اب میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ نواز شریف کے خیر خواہ ہیں یا آپ ان کے دشمن ہیں؟ ذاتی طور پر میں نواز شریف صاحب سے بہت بہت ہمدردی محسوس کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ یعنی پاناما دستاویزات کے منکشف ہونے کے بعد باقاعدہ زیادتی ہوئی اور منظم انداز میں ہوئی، اور وہ تقریباً 1 سال تک مسلسل ذلت کے سفر سے گزرتے اب رہے۔ وہ کیا کریں؟ اب آپ نے انہیں 2 چکروں میں پھنسا دیا۔ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ جہاں تھے وہیں رہتے، اگر وطن واپس ہی آ گئے تھے تو اپنے مقدمے وغیرہ کلیئر کروا کے وہ تو کریں گے نا، وہ تو الگ سے چل رہے ہوں گے۔ وہ انہوں نے کون سا کہا کہ میں بھائی آپ نے کچھ عرصہ یہاں بیٹھ کے آپ یہ کہتے رہے کہ وہ کیا ہے، وہ جھوٹ اور کیا جھوٹے اور وہ اگین خائن، آپ کچھ کہتے رہے کہ وہ خائن کا تاثر۔ بابو کچھ چیزیں، ایک چیز ہر پولیٹیکل لیڈر کے لیے دنیا بھر میں ایک لیگیسی ہوتی ہے یا نہیں، کہ لیگیسی فیکٹر، کہ آپ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے تو آپ کی لیگیسی آج سے 50 سال بعد کتابوں میں کیا لکھی جائے گی؟ اس حوالے سے میں نے کہا کہ جی میاں صاحب کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ اگر فرض کیا کہ یہ بھی مان لیا جائے کہ جی 5 سال تک ان کی سزا ہے، جو میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا ایسا نہیں ہوگا، اس کے باوجود کریں کیا اثر کہاں؟ دیکھیں میرا جو بیسک پوائنٹ ہے، ایک تجزیہ کار کے طور پہ تجزیے کے ساتھ تو فیئر ہوں نا آپ، مطلب آپ اگر غلط تجزیہ دے رہے ہیں تو کیا دیں، عدنان حیدر یا سننے والوں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے طلعت صاحب کے ساتھ بیٹھے، آپ نے یہی کہا کہ وہ خائن والا جو ان پہ ٹیکا ہے، آپ یہاں 3 دفعہ آج آپ نے کہ وہ تاثر بھی ظاہر کریں، آج آپ نے پتہ ہے ایک اور لفظ کہہ دیا جوش، اچھا جوش خطابت میں آپ کہہ جاتے ہیں، آپ کو میں تو بڑے غور سے سن رہا ہوں، آج آپ نے کہا جی وہ یہ تاثر بھی ظاہر کریں، لاڈلے والا انہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ بالآخر، اور بھائی الیکشن لڑیں کہ یہ تاثر ظاہر کرتے رہے، بالآخر انہوں نے گھوڑے پر ارطغرل یا بابر کی طرح بیٹھ کر جو ہے نا وزیر اعظم ہاؤس نہیں پہنچنا ہے،
انہوں نے پہنچنا ہے ایک انتخابی مہم کے ذریعے. تو وہ انتخابی مہم کے زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے خائن کا تاثر ظاہر کریں, پھر آپ نے ایک نیا الزام ان پہ دھر دیا, تہمت دھر دی کہ بھائی وہ لاڈلے ہیں, تو میں لاڈلے کہہ کا رہا تاثر ہوں کہ لاڈلے پن کا تاثر اب میں نہیں دے رہا, غلط مووز ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, سیاسی اعتبار سے اس وقت نواز شریف صاحب کی بنیادی فرسٹ فوکس یہ تھا, انہوں نے آرام آرام کر لیا, تو اب یہ آپ یہ نہ دیکھو ابھی گھڑی, ایک منٹ ٹھہر جاؤ. وہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ انہوں نے لاہور میں اپنی میل ملاقاتیں ہو گئیں, مری شری بھی ہو گئی, یہ فوری طور پر جو ہے یہ کے پی کے موو کر جاتے. کے پی کے میں اس وقت ان کی جماعت, ارے بلوچستان جا رہے ہیں وہ, یار سنو آپ تو نے صحیح, اب یہی اب آگے تو مجھے جانے نہیں دے رہے ہو. بولیں. کے پی کے میں بیٹھتے اور وہاں پر اپنی پارٹی کے ریوائول پر فوکس کرتے, وہ کرنے کے بجائے کرنے کیا چاہ رہے ہیں, اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ, میں نہیں, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ وہ کہتے ہیں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے جی, ہمیں ڈچ کیا سب سے پہلے باپ نے, وہ ثناء اللہ زہری, ان سے ملنے گئے جناب علی. اس وقت شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم ہوتے تھے, انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اپنی جماعت کے وزیر اعظم سے, انہیں کہہ دیا میں تو استعفیٰ دے رہا ہوں. اور ان کی جماعت میں ہی لوگ جو ہیں وہ باپ کے کہنے پر باپ ہو گئے. ٹھیک ہاں, اور انہوں نے یہاں پہ سعادت, اب یہ جا رہے ہیں انہیں بنانے کے گڈ لیے. موو نا یار, گڈ موو. اگر انہوں نے یار کم از کم اتنا تاثر تو ہوتا کہ وہ جاتی عمرہ آ کے اپنی ماضی کی کوتاہیوں پہ معافی مانگ رہے ہیں. ارے نصرت بھائی سر, آپ اخلاقیات پر فوکس آپ کا زیادہ اس ہے. سے سیدھا سادہ یہ ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ سر آپ فکر نہ کریں, آپ دل بڑا کر کے اسی طرح بہلایا, اور میں نے دیکھا ہوا ہے اپنی زندگی میں بہلا پھسلا کر. سمجھ لو میری بات کہ سر بات سنیں میری, آپ دل بڑا کریں سر, آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں, 20 اسٹیٹس مین, آپ سر کوئٹہ اتریں, ان کو تھاپڑا دیں, سارے کے سارے آئے, اور آگے کیا چورن بیچا جا رہا ہے. معاملہ اس میں نیشنل اسمبلی کی سیٹس نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ جناب صوبائی حکومت بنائیں بلوچستان میں نا. یس سر, اور کیوں بنائیں, تاکہ اس کے بعد جب مارچ 2024 میں سینٹ کا آدھا سیٹیں خالی ہوں تو آپ بلوچستان سے بھی زیادہ سے زیادہ سیٹس لے کر آئیں. دس از اے گڈ موو نا یار. لیکن وہ گڈ موو کرنے کے لیے باپ کے پاس جانا پڑ رہا ہے نا, تو پھر لوگ لاڈلا ہی کہیں گے نا. ورنہ اگر ان کا سیاسی قوت اور طاقت یہ ریفلیکٹ کرتے کہ بھئی میں تو کہیں نہیں جا رہا ہوں. دوسرے صاحب دیکھیں, اب جیسے پنجاب میں ان سے ٹکٹ مانگنے کے لیے ہر طرح کی سفارشیں آ رہی ہیں نا, اور یہ اپنی جماعت کے لوگوں کو نظر انداز کر کے, جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ ایک حلقہ ہے, یہاں سے چودھری نثار علی خان اور سرور خان لڑا کرتے تھے, ابھی بھی لڑیں گے. تو وہاں پہ بڑے عرصے سے وہ انجینئر قمر الاسلام کام کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اس بیچارے کو صاف پانی, اور ان کی جگہ جو میں نے سنا ہے بات چل رہی ہے کہ ایم ایل اے کا ٹکٹ ایک ایسے صاحب کو مل رہا ہے جن کا کبھی سیاست سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا, اور وہ بڑے امیر آدمی تو بہت امیر آدمی. تو بس ٹھیک ہے, پھر آپ ایسا غربت کے زمانوں میں امیر کام آئیں گے نا سر. میاں صاحب کیا غریب ہو گئے, کوئی سیدھے غریب آنا سر, حکومت ساڑھے واسطے بن رہی ہے ان کے لیے, میرے لیے. ارے بابو اسی طرح اب کوئی کم از کم میں 5 یا 6 ایسے افراد کے اور حلقوں کے نام جانتا ہوں, وہاں کے بندے پتہ کیا کہہ رہے ہیں, مریم بی بی تسی میرے حلقے تو لڑ لو نا, تو پھر تسی خالی کر لیں تو میں لڑ لوں. یعنی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ایک وائن لائنر دوں آج آپ, دس از ناٹ پالیٹکس, ایک ون لائنر دوں, دس از ناٹ پالیٹکس. ٹھیک ہے پلیز آپ خدا کے لیے اس ملک میں اپنے تجربے کی بنیاد پر سیاست کی, سیاسی عمل کی عزت بحال کیجیے. اگر ووٹ کی عزت بحال نہیں کر پاتے تو نہیں, یہی بات ہے. 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم رہے, آپ جیسے دانشوروں نے بلا وجہ ان کے اندر سے ایک انقلابی کو, میں الحمدللہ میں نے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. جب یہ 1997 کے بعد 2/3 میجورٹی اور ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں بد نصیب تھا جب یہ نفاذ شریعت کے لیے تھے, تو میں نے لکھا تھا امیر المومنین کا ایکسپریشن, میں نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ ہی وانٹس ٹو بی امیر المومنین, یہ نصرت جاوید تھے. اس کے بعد جب وہ پاس ہو گیا تو یہ وہ ظفر علی صاحب جو ہوتے تھے, وہ ظفر شاہ صاحب, ان کے ہاں انہوں نے بڑا کھانا کیا, تو مجھے دیکھتے ہی میاں صاحب نے بڑے طنزیہ انداز میں گلا کیا, تسی بڑے انقلابی بنتے ہو, میں اسٹیٹس کو انہوں توڑتا تو تسی انہوں مانتے ہی نہیں. میں کہا جی اس چھڑو پر میں کیا بات کروں اب آپ سے, بس ظاہر ہے کہ میں ایک وزیر اعظم کے ساتھ تو نہیں کیا جا سکتا. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوے یہ خود کرتے رہے ہیں,
गुजरांवाला की तकरीर इन्होंने की थी, मरहूम नुसरत जावेद ने नहीं की थी। अल्लाह आपको हमारे सरों पे सलामत रखे। वोट को इज्जत दो का नारा जो है जीटी रोड का सफर करते हुए इन्होंने बुलंद किया था। दानिश्वर नवाज शरीफ के अंदर से जब एक इनकलाबी बरामद करने की कोशिश मैंने कभी उनमें से धर्म तख्ता हो जाता है भाई साहब, मैंने तो उनमें से कभी इनकलाबी बरामद होते नहीं देखा, बल्कि मैंने लफ्ज अमीरुल मोमिनीन मैंने लिखा, एरोगेंस ऑफ पावर का लफ्ज मैं उनके बारे में इस्तेमाल करता रहा। ये बात कि जी राग दरबारी इनके इर्द गिर्द तो होना चाहिए, ये मैं इस्तेमाल करता रहा हूं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहता हूं कि उनके साथ ज्यादती हुई थी और वो तो उसके हज़म हो गई ना। लेकिन उनको ही हैज टू टेल द पीपल, नुसरत जावेद ही हैज टू कन्विंस द न्यू जनरेशंस। इतना टाइम नहीं है। क्यों? वो इलेक्शन लड़े कि इस कन्वेंशन मिशन में खड़े हो। इलेक्शन लड़ने के बाद क्या उम्मीद है कि अगर इस तरह उनका लाडलेपन के साथ इलेक्शन होंगे, तो अगर 2018 रिपीट होता है और बुरे अंदाज में, तो डू यू थिंक ही वुड बी एबल टू सर्वाइव इवन दैट लॉन्ग एज द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर कुड? उन्हें तो फिर भी जो है कोरोना की यानी वबा ने 1 साल दे दिया भैया, अगर याद करो तो। आप देखें ना, बी सीरियस। आप ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन नवाज शरीफ जैसे कदावर शख्सियत के बारे में आप कई इल्जामात लगाते हैं। उनको जी वो ग्रैब कर लिया गया, उनको हाईजैक कर लिया गया, उनको हाईजैक करके उनकी जमात की बेपनाह अक्सरियत जो 1990 की दहाई से वक्तन फवक्तन PMLN की टिकट पर कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए मुंतखब होती रही है, हुकूमतों में हिस्सा लेती रही है, वो कहते हैं साहब जी, खास तौर पर इसमें मैं एस लाहौर का बाशिंदा होते हुए थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करता हूँ। कहते जी छड़िया करो जी, पंजाब के लोग बड़े मौका परस्त होंगे ने, देखते ने हवा के भी चलती पई है कि वजीर आजम बनना है ते सर वो आबादा फायदा चुको, क्योंकि लोग की कहते ना असी अपना वोट जाया नहीं करना। यार नो, दिस इज नॉट द वे अदनान, दिस इज नॉट द वे। तो क्या करें नवाज, क्या करें नवाज? व्हाट आर द ऑप्शंस? भाई वो अपनी सियासत बचा रहे हैं। नहीं, उन्होंने सियासत आप क्या बचा ली, 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं ना। अब अपना वकार साबित करे, एस्टैब्लिश करे कि यू वर मेड टारगेट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। सर जितनी अच्छी मूव्स नवाज शरीफ ने इस मरतबा चली, मसलन सिंध में MQM उतरे तो अपना भी कबूतर आ गया। अच्छा हाँ, अच्छा क्या सर वो सफेद कबूतर उनके लिए एक वो लकी साबित हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले ही इत्तेहाद कर लिया, बलोचिस्तान तैयार बैठा है। अच्छा, और नुसरत जावेद ने यहां इस प्रोग्राम में आज माना है कि बलोचिस्तान इसलिए मूव हो रही है कि सेनेट के इंतखाबात में वक्त डाल सके। दिस इज द गुड मूव। तो भी डिलीवर कौन कर रहा है? का डिलीवरेंस वो बापा ने उनको एकदम से मुस्लिम लीग ही हो गए, याद आ गया कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में। हाँ, जाम कमाल साहब को याद आया, खाली उनको आया, खितरान साहब को भी आया, खोदा बाबर को भी आया, खालिद मक्सी को भी आया। देखिए जी बात ये बाबू कहीं ऐसा ना हो, ये सारा बाज़-औक़ात ये होता है कि लोग रिएक्ट भी कर देते हैं। सिर्फ मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, 1977 बखुदा मैं उन दिनों नया हूँ तुम्हारे से, जैसा सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ थी। आप यकीन माने बखुदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1977 का इलेक्शन जीते थे, बखुदा। लेकिन वो तासुर ये बना, शहरों में 3-4 क्लिप्स आई, इनिशियल मूव्स हुई, लाड़काना में जान मोहम्मद अब्बासी अगवा हो गए, उन्होंने कहा लो जी ये तो सारी धांधली हो गई। और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही और हम 11 साल तक जमहूरियत से महरूम रहे। 1977 जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए था ना। अब 2024 जो है वो किसके लिए होगा? 2024 तमाम नवाज शरीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोजीशन में नहीं है। मैं उनसे ये तवक्को भी नहीं रखता, क्योंकि वो रखने के लिए फिर बिलाखिर तारा मसीह के यहाँ जाना पड़ता है। मैं अल्लाह ताला उन्हें बचाए, उससे महफूज रखे। आ गई समझ? तो बड़ी अच्छी बात है अगर वहां तक वो ठीक है, शायरी की हद तक अच्छा है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये शेरों में अच्छे लगती हैं ये बातें। लेकिन वैसे कोई ठीक है, अल्लाह ताला खुश खुर्रम रखे। मेरा सिर्फ एक मुख्तसर सी बात है लास्ट इस पॉइंट के अंदर, कि एक चीज होती है कि आप अपनी लेगेसी क्लियर करें। कहें कि छोड़े, मैंने सियासत कर ली, 3 मरतबा वजीर आजम रहा, नवाज शरीफ का पाकिस्तान, अपनी शख्सियत, अपना वकार, अपनी साख मौका परस्तों के लिए
اور خاص طور پر جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا لیکن مال آ گیا ہے انہیں اسمبلیوں میں لانے کے لیے جو باتیں آپ کر رہے ہیں بس ختم ہوگی بات. جو میں اور باتیں کچھ نہیں کہوں نصرت صاحب کر رہے ہیں اس کے لیے نواز شریف صاحب کو واپس لندن جانا پڑے گا اور اسی ہلکی لائٹ والے کافی شاپ میں بیٹھ کے لال مفرل پہن کر کافی پینی پڑے گی. لیکن نصرت جاوید خیر حیران نہ ہونا اگر واقعی یعنی فروری 8 سے پہلے ہی ایسا واقعہ ہو جائے, حیران نہ ہونا. ویسے اللہ میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو لیکن ایسے احتیاط کافی پسند نہیں, یہ بلا وجہ خدشہ ایویں ہی چل رہا ہے. میاں صاحب نہ سننا ہے گل ڈانٹ کے رہو, اس کی باتوں میں نہ آنا, آپ کی باتوں میں مت آئیے گا. آج کل آپ کو بڑے کلپ بھیج دیتا ہوں, ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ بالکل نہ, انہوں نے مجھے بھی 4 مہینے سے جو ہے وہ بالکل نہ آئیے گا. ہائی جیک کیا ہوگا. ایک بریک لے لو اسد. ویلکم بیک نصرت صاحب. سینٹ سے ہمیں بڑے وہ رہتا ہے کہ سینٹ میں بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوا, بڑے شکر ہے کہ سینٹ متحرک ہے کافی. اسحاق ڈار صاحب نے آج سینٹ میں بڑا ایک جوشیلا سا خطاب کیا ہے, ماشاءاللہ. تو آپ کو ذرا اس کا ٹریلر سنواتے ہیں. الحمدللہ. سنائیں جی اسد صاحب, اسحاق ڈار صاحب. جی بھائی ہاں, بڑا دیر سے ان کو خیال آیا ہے. بس یہی مسئلہ ہے. دیکھیے بات سنی میری, یہ واقعہ ہوا ٹھیک ہے نا, اگست 2021 کی بات ہے نا, 2021 یہی ہوا تھا. اب اگست 2021 میں ہوا تو ان دنوں کے وزیر اعظم صاحب نے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے پر مبارکباد دی. ٹھیک ہے جی, ختم ہو گئی بات. اس کے بعد پھر آ گیا اکتوبر میں ایک تعیناتی ہونی تھی اور پھر معاملہ بگڑتے بگڑتے جو ہے وہ اپریل 2022 تک آ گیا. اپریل 2022 سے لے کر اگست 2023 تک وطن عزیز میں کس کی حکومت؟ اللہ بھلا کرے. آپ یار یو آر ٹو انٹیلیجنٹ سر. یار نہیں بڑی امپورٹنٹ بات آئی آپ ایم نے بینگ ویری سیریس. میں تو اس حوالے سے سوچا نہیں کہ اب آپ جو مطالبہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کر رہے ہیں نہیں, ان کی حکومت تھی 16 مہینے کہ جی ان کیمرہ بریفنگ کریں اور ان کو اس طرح ہینڈل کریں اور یہ کیا ہے, تو بھائی صاحب آپ 16 مہینوں میں سوئے ہوئے تھے. اس ناسور آپ کو اسی دن کیوں یاد آتا ہے کہ جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے؟ بھائی صاحب پاکستان کی جو افغان پالیسی موجودہ شکل میں ہے, حکومتیں آئیں گئیں, اس کا آغاز جو ہے وہ 1975 سے ہو جاتا ہے جب ادھر بادشاہت کا تختہ الٹ کے سردار داؤد آیا, اس نے دوبارہ پختونستان کو زندہ کیا, ادھر ANP پہ پابندی لگی. پھر یہ کہ انہی دنوں گل الدین حکمت یار آیا, نصیر اللہ بابر صاحب اور برہان الدین ربانی, احمد شاہ مسعود بھی آیا کچھ عرصے کے لیے, پھر چلا گیا. اینڈ دین ایونچولی 1978 میں انقلاب ثور آیا اور پھر اس کے خلاف ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حکومتیں آتی اور جاتی رہی ہیں لیکن پالیسی وہی رہی ہے. ہماری پالیسی وہی رہی ہے. میرا سوال ہے کیا افغانستان کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی کیا ہے, مجھے بتائیے اس وقت. یہ بتائیے انہوں نے اپنی تقریر میں. وہ تو بالکل ہی گول کر گئے. میں تو اس لیے امپریس ہو کے یہ کلپ نکال لیا. مجھے اس کے بعد میرے بھائی ہمارے بڑے سینئر اور میرے لیے انتہائی محترم عرفان صدیقی صاحب نے بھی تقریر کی. عرفان بھائی سے آپ کو میں یاد دلاؤں تو بھائی صاحب میاں صاحب کی حکومت میں تیسری میں جب بات چلی تھی نا کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں دہشت گردوں سے, تو اس کمیٹی میں کون شامل کیا گیا تھا؟ عرفان صاحب بھی تھے نا. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت بھی اتنے ہی دہشت گرد تھے جتنے آج ہو آپ کو نظر آ رہے ہیں. بات اسحاق ڈار صاحب نے جو کی نا, ویری ویلڈ پوائنٹ. کیا ایک غیر قانونی افغان کو اس ملک سے جانا چاہیے. بھائی میرے میں صومالیہ میں نہیں جا سکتا غیر قانونی طور پہ. عدنان آپ بالکل درست کہہ رہے ہو. دس از اے ویلڈ پوائنٹ. آپ بالکل درست کہہ رہے ہو, لیکن اس وقت دنیا میں دیکھو 2 جنگیں ہو رہی ہیں نا, یوکرین, دوسری اسرائیل کی وحشت اور بربریت. دونوں کا پس منظر کیا ہے؟ تاریخ. روس کہتا ہے کہ یوکرین تو شروع سے میرا حصہ رہا ہے, یہ الگ ملک نہیں. کہتا ہے یہ فکشن ہے, یہ افسانہ ہے, یوکرین نام کا ملک ہی نہیں ہے. یہ ہے نا روس, وہ عظیم تر روس کی بحالی کی جنگ لڑ رہا ہے. اسرائیل کیا کہتا ہے کہ یہ ارض فلسطین نہیں ہے, یہ ارض اسرائیل ہے, یہ یہودیوں کی سرزمین ہے, باقی ساروں کو نکال باہر کرو. اسی طرح ہم اگر اس وقت جب دنیا آلریڈی 2 جنگوں میں مصروف ہے جو بہت پرانی تاریخ کی بنیاد پر جدید اور مہلک ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جا رہی ہے,
صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اس کا میں کیا امپیکٹ ہے؟ ہم آگ لگانی شروع کر دیں. نہیں, کس میں ان دو جگہوں میں اس سے کیا تعلق آپ ہے؟ افغانستان سے ہاں, جو تازہ ترین بیانات آ رہے ہیں ان پہ نگاہ نہیں رکھ رہے ہیں. forget it نہیں یار, میرے ملک میں غیر قانونی کیوں رہے؟ بھائی صاحب آپ کو اچانک آج پتا چلا ہے وہ غیر قانونی ہے؟ یار بات سنو, یہ اس وقت بھی اپریل 2022 میں بھی غیر قانونی تھے. نہیں دیکھیں, یہ ایک ویژن ہے نا, وہ ابھی نے اس سے پہلے ہماری جنرل آنکھ خراب جنرل باجوہ کو تھی, جتنا- آنکھوں میں ککر آیا ہوا تھا, آپریشن کروایا تو نظر آیا کہ یہ غیر قانونی ہے. دیکھیں یہ اچھا وقت ہو سکتا ہے نا, آپ دنیا سمجھنے کہ یہ میں- اچھا وقت ہے کہ ہمیں خیال آ گیا, گو یہ لیٹ کر رہے ہیں ہم. یار ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے, آپ اس حق میں کہ غیر قانونی افغان یہاں میں رہیں. بالکل نہیں کہہ رہا, ڈیبیٹ ختم او بھائی پھر میرے- بریک لے لینی چاہیے. میری تو اپنی حالت یہ ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں, 1994 کی بات ہے, نہیں 1995 کی. ہمارے قاضی ہمایوں صاحب سفیر تھے افغانستان میں, انہوں نے اپنے اسناد سفارت دینی جانی تھی ورن الدین ربانی کو, جبکہ یہاں پہ وہ طالبان آگے بڑھ رہے تھے اور الزام تھا ہم پر کہ آپ یہاں سے بائی روڈ گئے. انہوں نے مہربانی کی, میں نے کہا جی مجھے بھی ساتھ لے جائیں, اور چلے گئے. میرے ساتھ مرحوم ضیاء شاہد تھے, ان کے اپنا جنگ کے وہ بھی رپورٹر ہوتے تھے. ان زمانے میں ٹھیک ہے. ہم دونوں جو ہیں ہم رہے بھی ایمبیسی میں, کیونکہ ہمیں وہ برطانوی ایمبیسی ملی تھی جو وہاں پہ ہمیں تھے. ہم باہر نکلتے تھے نا تو پتہ ہے کہ اس پورے محلے میں لونڈے لپاڑے ہمارے پیچھے پنجابی آن کے بعد ایسی گالی دیتے تھے جو میں ٹی وی پہ نہیں کر سکتا. 95 میں بھی گالیاں پڑتی تھیں. یس سر, پنجابی 2021 میں گئے اور ہمارے ادھر ہمارے ایمبیسی پہ روزانہ میزائل گرتے تھے, ٹھیک, اور ہماری ایمبیسی پہ پتھر مارے جاتے تھے. عرض یہ ہے, یہ تو ابھی بھی ایسا ہی ہے سر افغانستان نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ یہ تو جو میں اس کی سزا لوگوں کی اجتماعی یادداشت یا ایک رونق ایک عام افغان کو کیوں دی جائے. نہیں, اگر 95 میں بھی یہی تھا, اب 2021 میں بھی یہی تھا بیہیویئر. میں خود گیا, عادل شاہ زیب, امیر عباس, ہم سب تو اپنا بتا ہی نہیں سکتے کہ ہم پاکستانی, ہم کہتے ہیں ہم انڈین ہیں. ذبیح اللہ مجاہد میرا ان پرسنل تعلق, میں نے اسے کہا میں جا رہا ہوں بندہ ساتھ بھیجو, انہوں نے جا کے کہنا تو انڈین ہے. مطلب کابل کے بازاروں میں تو عادل صاحب کو کیمرہ چھین جو لیا. کھٹیا ہم نے اتنا عرصہ گزارا. میں جب بھی کبھی افغانستان گیا ہوں, ہر دوسرے یا تیسرے دن کسی نہ کسی کیفے میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نوجوانوں کا گروہ مل کے کہتا ہے آپ کا تو ٹیلی ویژن کلر ہماری وجہ سے ہوا, آپ نے ایٹم بم ہم سے پیسے لے کے بنایا. میں کہا بھائی صاحب وہ یار ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کب ہو گیا تھا, ذوالفقار علی بھٹو 77 میں آلموسٹ نیوکلیئر ری ایکٹر کے وہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن کوئی نہیں مانتا. ادھر یہ تاثر ہے, اور پھر ایک پرانی رنجیت سنگھ کی وجہ سے پنجابیان اور وغیرہ وغیرہ وہ ایک ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے, کم آن دا ٹاپک, ہمیں بھائی جو شخص غیر قانونی ہے بھائی صاحب یو ہیو ٹو گو فائن, لیکن اس کی اب ایگزیکیوشن اس طرح تو نہ کرو کہ آپ کے پاکستانی پختون کو بھی آپ نہیں. اس میں دیکھیں اب کاکر صاحب نے بھی کہہ دیا, ابھی آج جیسے انہوں نے وزیر داخلہ تقریر کر ہاں ایسے واقعات ہوئے, شکایت آئی, ہم نے 2 SHOs معطل کیے ہیں. یار اتنا تو نہیں ہے نا کہ صرف اتنے واقعات ہوئے ہوں گے کہ 2 SHOs کی ایک پورٹل بنا دینا چاہیے, بلکہ وزیر اعظم پورٹل ہے ابھی بھی جو عمران خان نے بنایا تھا, اس کو ایکٹیو کر دیں تاکہ اس طرح کی شکایت. بھائی آپ کو کوشش کرنی چاہیے ہر ممکن کہ اس وقت جو لوگ کابل میں حکمران ہیں ان کو آن بورڈ کریں, وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھڑکائیں, ریئیکٹ بھی کر اور دنیا جو ہے بالکل اسی طرح توجہ نہیں دے گی جیسے ابھی نہ فلسطین پہ توجہ دے رہی ہے. میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں, خدا کے لیے بریک کا ٹائم کرو یار. بالکل ٹھیک ہے, بریک یار بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. صاحب اس سے پہلے کہ آپ مجھے اور چیزوں میں بہلا پھسلا دیں, ایک بات ہے, اگر میں اس پہ اظہار نہیں کروں گا اپنے جذبات آپ کو پورا حق ہے سر, تو میرا سینہ جو ہے وہ پھٹ جائے گا, یعنی پریشر کوکر کی. ہم پریشر آنے نہیں دیں گے آپ. بڑی مہربانی آپ کی. یا میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. عرض یہ ہے کہ جس چیز نے مجھے بالکل یعنی کہ بھونچکا رکھا از دا ورڈ, کہ اسد عمر صاحب ایک ہوتے تھے ماشاءاللہ, کارپوریٹ وزٹ, بہت بڑا کمال,
اور اتنے لاڈلے تھے ان کے چیئرمین کے کہ ان کو سیفسٹ پاسبل سیٹ جو ہو سکتی تھی نا تحریک انصاف کی، وہ تھی یہ اسلام آباد میں جو گولڑا کے پیچھے بنتی ہے، کیونکہ وہاں پہ پولیس فاؤنڈیشن آئی، نئے لوگ آئے، پھر وہاں پہ پشتون بھی بڑی تعداد میں آباد ہوئے دہشت گردی سے ہٹ کے، اور ظاہر ہے تحریک انصاف کی وجہ سے ایک جو لوگ سمجھتے تھے کہ یار ان کا موقف درست ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، اور یہ تاکہ یہ اچھا ووٹ بینک تحریک ایک یعنی انصاف، سوچ تھی۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ نوجوانوں نے، اور جن میں خواتین سب سے زیادہ متحرک بھی اس حلقے میں تھی، ایک باقاعدہ بڑی محنت سے ایک ووٹ بینک بنایا ہوا، یوں یعنی تشتری میں رکھ کر انہیں 2 مرتبہ اسمبلی دی گئی کی سیٹ۔ ناٹ اونلی دیٹ، اس کے بعد ان کو ارسطو سمجھتے ہوئے فل فلیجڈ وزیر خزانہ، ٹوٹل، کہ نو آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس، ٹھیک ہے صاحب، 6 مہینے میں چین بول گئی، اور بالآخر سیم پیج والوں نے اکتا کر کہا کہ نہیں جی یہ حفیظ شیخ اس صاحب، سے تو جان چھڑاؤ تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کیسے جان چھڑائی گئی کہ واٹس ایپ میسج کے ذریعے۔ اچھا، یہی تھا نا کہ ان کو یعنی واٹس ایپ میسج ملا وزیر اعظم کی طرف سے کہ چاہیے، اسد عمر کی دفعہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اب عرض یہ ہے کہ میرا خیال تھا کہ یار یہ اتنے بریلینٹ آدمی ہیں، اتنا تو کم از کم عزت نفس کا خیال رکھیں گے، کہیں گے تیری 2 ٹکیاں دی نوکری، اور یہ قومی اسمبلی بھی چھوڑیں گے اور وزارت بھی چھوڑیں گے، اور ظاہر ماشاءاللہ کارپوریٹ وزرڈ ہیں، کسی ملٹی نیشنل میں چلے جائیں، مزہ لوٹو۔ نہیں کیا، آرام سے دانت نکال کے دیکھتے رہے، اس کے بعد پھر دوبارہ وزیر ہو گئے، پلاننگ کے پھر ان کی ایک دم سے لاٹری نکلی، اللہ معاف کرے، وہ جب کرونا، اور پھر وہ جو وہاں انہوں نے خوب اپنی پبلسٹی کی، اور یوں ثابت کیا جیسے پاکستان کو کرونا کی وبا سے انصاف نے بچایا۔ اسد عمر، ٹھیک، چل ٹھیک۔ یار آپ ایک جنرل صاحب کے بیٹے ہیں، آپ کا پورا خاندان، ان کے دونوں بھائی بریلین یعنی بینکرز رہے ہیں، آپ خود آپ نوجوانوں کو بتاتے تھے کہ میں تو اوائل عمر میں ہی میں تو انویسٹ کرتا تھا، اور وہ ایلیویٹر اور کیا سیڑھیاں چڑھنا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ یار اگر آپ ہمارے ادھر اسلام آباد میں ہی کتنے ہی نوجوان ان کے حلقے میں ہوں گے بابا، نہیں تحریک انصاف تو اور بہت سارے لوگ چھوڑ گئے نا سر۔ یار انہوں نے آج بھی جیسے سردار ذوالفقار عبداللہ نے چھوڑا ہے، عبداللہ جو چکوال کا گاؤں ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم کیا تھا، لاسٹ منٹ پہ انہوں نے مسلم لیگ نیون کا ٹکٹ تھا ان کے پاس آلموسٹ، کیونکہ وہ جو چکوال سے ٹھیک ہے، جو ہماری سیاست چلاتے تھے وہ سردار عباس کو نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ان کو کہا گیا راتوں رات یہ اپنا تحریک انصاف کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پھر امید باندھے ہوں گے کہ بھئی وہ جو آج کل نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی، کیا اسد عمر کے جانے سے تحریک انصاف کو زیادہ نقصان ہوگا آپ کے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس سے جو بہت بڑا ہوتا ہے نا، دیکھو وہ جو فیض صاحب کی ایک نظم ہے نا، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، یہ جو نوجوان بچے ہیں جو اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اور باقاعدہ یعنی ریاست کے غصے کو جو ہے وہ اکساتے ہیں کہ کیچ می اف یو کین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کے والدین، ان کے بہنیں، بھائی، ہمسائے وغیرہ کہتے ہوں گے یار تم اسد عمر سے زیادہ تکڑے ہو، او مائی گاڈ، یہ نقصان ہوتا ہے۔ ہوا کیا؟ ایک بہت بڑا پوسٹر بوائے چھوڑ کیوں گئے؟ کیا ہو گیا ہوگا؟ نہیں، اب لوگ، میں جس سے بات کروں وہ کہتے ہیں جی ہر شخص میں کمزوریاں ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں یار اینی کمزوری، اتنی کمزوری، مطلب مثال کے طور پر یار اس سے زیادہ سنگین تو کوئی آپ کے اوپر الزام لگا کے آپ کو سرے راہ دوپہر کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر رانا ثناء اللہ منشیات، نہیں ہمت آ رہی یار، ڈٹے رہے۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی ہر حوالے سے آپ کی جو ہے نا عسکری اشرافیہ سے ان کا تعلق ہے نا، نیال ددیال، پھر بھی پکڑ، لیکن سر وہ اس پہ کہہ گئے نا، وہ کیا نام ہے میرے کوٹ میٹھن کے خواجہ بابا غلام فرید، وہ خواجہ فرید کہلاتے ہیں، بابا فرید یہ پاک غلام فرید، ہاں غلام فرید، تو وہ کہہ گئے نا اس کی جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں وقت دا بیلی ہر کوئی بندا تشالہ وقت نہ کھاوے ڈولے، وقت نہ کھاوے ڈولے، سجن بن دشمن جاندے جدو وقت نو پے جن رولے، کہندا ہے شالا وقت سلامت راہ ہے ماہی تے آ سجن کھلوندے کولے، امید دی نا تے غلام فریدہ سدا وقت نہیں رہندے،
کبھی ماسے تھے کبھی تولے. کبھی وہی تو کبھی ماشا اور کبھی تولا. ہو لیکن سکتا ہے اچھے دن آپ بھی جائیں واپسی کے. ارے نہیں, سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی اسد عمر یار ان کے مقابلے میں انہی کے بھائی زبیر عمر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈٹے رہے. ان کی مجبوریاں وہی جانے نا سر. یار تو ان کے ساتھ بھی کوئی ظاہر ہے بہت بڑا اسکینڈل پھیلایا گیا, کافی انہیں شرمناک, وہ بڑی اذیت سے گزرے, لیکن انہوں نے تو نہیں اپنی قیادت کو چھوڑا. ہاں ان کی قیادت نے چھوڑا ان کو. اور جیسے ہی انہوں نے کہا چل فارغ ہو یار, وہ سالوں سے بشیر میمن مل گیا. سر ویری رائٹ, ٹائم ختم. انہوں نے تو نہیں چھوڑا نا. سر ویری رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو گیا. اور اس امید کے ساتھ کہ جمہوریت پھلے پھولے, لیکن اس طرح کے جھنبیلوں میں جب ہوگی اور نصرت جاوید کے خدشات ہوں گے تو امید کمی نظر آتی ہے. ان کم ہی امیدوں کے ساتھ کوشش کریے جینے کی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.